تو وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت جس کے ساتھ حضرت امام حسن صلح کرے تجھے کیوں نہیں قبول؟ بلا وجہ الجھتے ہو، بلا کہتے جی وہ یزید کے ابا جی تھے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا، تو کافر کا باپ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں گے؟ عجیب آپ بات کرتے ہیں۔ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ، قرآن نے فیصلہ کر دیا، کوئی کسی کا بوجھ، یزید اپنے معاملات کی جواب دے گا، اس کے گھر والے اس کی باتوں کا جواب، اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والد معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید کا پتر بڑا ٹھیک تھا۔ یزید کے بیٹا ہے جس کا نام معاویہ بن یزید ہے، یزید کے بعد لوگوں نے تخت پہ بٹھایا، 40 دن اس نے حکومت کی، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ نہ میں اس کرسی کے قابل ہوں، نہ میرا باپ قابل تھا۔ یزید کا پتر فرمایا نہ میں اس قابل ہوں، نہ میرا ابا قابل تھا، میں اس کرسی پہ کیسے بیٹھوں جس کے پایوں میں محبوب کی اولاد کا خون ہو؟ تلاش کر لو کوئی اپنا امیر، 40 دن کے اندر بندہ تلاش کر لو، میں اس قابل نہیں۔ تم یہ تو لکھتے ہو اس کے بیٹے کے بارے میں، یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی؟ آپ بات کو سمجھیں۔ اور کچھ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نادان ہیں، ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں امام حسین کو آنا نہیں چاہیے تھا، حکومت بن گئی تھی، یزید بیٹھ گیا تھا، معاذ اللہ۔ پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں یقین ہو، یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جسے گٹی میرے نبی پاک نے لعاب دہن سے عطا فرمائی، لعاب دہن سے گٹی دی رسول کریم۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سے حضرت زبیر بن عوام جو حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں ڈر تھا اگر اب بھی نہ نکلے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، کہیں ہمیں سزا نہ ملی۔ اتنا بڑا مجرم اور تم کہتے ہو امام حسین کو نکلنا نہیں چاہیے، تو خرابی ہوتی ہے میرے عزیز، خرابی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے میں ان مسائل پر کم بات کرتا ہوں لیکن ضروری بڑا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں۔ مہربانی فرمائیں کسی جگہ بھی کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے عقیدے میں کبھی کوئی کمزوری پیدا، کبھی نہ کوئی کمزوری پیدا، اتنی سی بھی بات کسی کی سننا، کسی کی کرنا، جس کا ہمارا منصب ہی نہیں، اور کچھ اور بیوقوف ہیں۔ میں یونیورسٹی میں تھا چند دن پہلے، تو لیکچر کے بعد ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے اس کو کچھ پیار کی دلیلیں بھی دی، محبت کی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب ہمارے اصول تفسیر میں۔ میں نے اسے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کو نہیں، تم غلط آدمی کے پاس چلے گئے۔ تو اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ یہ روز سیاستدان دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، تو اس سے نہیں ٹینشن، مولویوں کی ٹینشن ہے تمہیں۔ کہنے لگا جی نہیں، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں نے اسے کہا یار، اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مثبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو منوانا تو میرے ذمہ ہے بھی نہیں، بتانا میرے ذمہ ہے۔ تو یہ بتا، میں نے کہا تیرے ابا جی کو، تیری اماں کو بندہ کافر کہہ گزرے، کوئی مولوی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، اصول تفسیر پہ، فقہ پہ، حدیث پہ دسترس رکھتا ہو، اور مستحضر علم ہو اس بندے کا، تیرے ابے اور اماں کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرک مانے، اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا، اور بائی نیم دوں گا، اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے کہ چونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے۔ تیرا حوصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز، میرا تو نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ اور اس قدر کمزور نظریے کا آدمی کہ اپنے قلم سے لکھتا ہے، اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ دے شرم نہیں آتی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں مدینے والے رسول 9 مہینے رہے، یہ حیا نہیں آتی تجھے بات کرتے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آ کے عقیدہ سن، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی۔ یار آپ مجھے دلیل دینا، میں آپ ہماری ساڑی تے واٹی کونی تے سانجی کدے نال ہونی ہے، ہمارا کسی سے ذاتی رٹا ہی کوئی نہیں، آپ بات کو سمجھے۔ لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں، تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو،
تو وصیت والدین کو معاذ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے. اور ان کے نام دیکھو، آمنہ، نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ نام کافروں جیسا ہے. اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ کا معنی ایک کافروں جیسا نام ہے. مت ماری ہے. اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سیرت لکھی جا رہی ہے اور دلیلیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا. عجیب فلسفہ ہے. 4 اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے. سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے. فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں. حضور کے والدین بھی ان. اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے. زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا. تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ. اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین محمدی ہے. اور چوتھی بات اس کو علامہ ذہبی نے لکھا، علامہ خفاجی نے لکھا، قاضی اجاز نے لکھا، محدثین نے لکھا. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں. ہیں تو وہ پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا. میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا. علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے. معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے. آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. مسلم شریف میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو. جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے. اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں. بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں بڑی باتیں کرے، لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو. اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے. بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسجدیں پڑھنی ہوں. کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے. فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ. تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو. دیکھیں نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے. جمعوں میں محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا. ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں. ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق. ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا. اور اس میں بعض بیچارے
واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو، کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں۔ وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا۔ دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکاہ شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کی، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکاہ شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے۔ کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟ بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی۔ حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا، بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کیا۔ گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے، اس پہ نعرے لگیں گے۔